شروع یہاں سے کرتے ہیں جی کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بہت ہی بھاری ہفتہ گزرا ہے، تو اس سے ہمیں بڑی ہمدردی بھی ہے، افسوس بھی ہے، کیونکہ پہلے تو بڑا ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی آگے آگے چلے گئے، ہو گیا بس، بات ہو گئی ہے، بس ابھی ہو جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس کا جو اینڈ ایپیسوڈ تھا وہ کل آپ نے فائنانس بل کی پاس ہونے کی صورت میں دیکھ لیا۔ اپوزیشن اپنے تمام دعووں کے باوجود کوئی نہ وہاں پہ پروڈکٹیو سجیشن دے سکی، اور نہ ہی اپنی کسی بھی اس کی جو کلاز ہے اس کے اوپر اپنے کوئی بھی چیز پاس کروا سکے۔ ان کے نمبرز کم تھے، اور انہی کے اراکین جو تھے وہ نہیں آئے تھے جو ہمارے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے۔ تو دوسرا جو شہباز شریف صاحب نے بڑا 2-4 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن موو کی تھی اپنے ایف آئی اے کے کیس کو لے کے، اور وہاں پہ بھی ان کو میرا خیال ہے ہزیمت کا ہی سامنا پڑا، کیونکہ اس وقت جو سٹیٹ ہے شہباز شریف صاحب کی وہ ڈسمسڈ ایز وڈران، جو اس لاہور ہائی کورٹ والے دن ان کے ساتھ ہوا۔ تو اوور آل اس وقت ان کی سیاست کی بھی پوزیشن یہی ہے، کیونکہ جتنی اپلیکیشنز انہوں نے دی وہ ساری ریجیکٹ ہو گئی، اور کورٹ سے بھی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی۔ اب یہ دونوں چیزیں میں تھوڑی سی آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور آج کی جو ایف آئی اے کی ہیئرنگ تھی اس میں کیا ہوا، اپلیکیشن کیا تھی، فیصلہ کیا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، اور آگے یہ کیس کس طرف چلے گا۔ آج بینکنگ کورٹ جو اسپیشل جج سینٹرل کی بینکنگ کورٹ ہے لاہور میں، ان کے سامنے شہباز شریف، حمزہ شہباز کا کیس تھا۔ وہ شہباز شریف صاحب تو پیش نہیں ہوئے کیونکہ اسلام آباد میں تھے، انہوں نے پرسنل ایگزمپشن مانگی ہوئی تھی۔ اس کورٹ کے سامنے سب سے پہلے دیکھیے معاملہ کہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کو ملا تھا تو ہم نے جب چالان ایف آئی اے نے سبمٹ کرایا تو اس چالان کے مطابق اس میں 2 قسم کی دفعات لگائی گئی، ایک اینٹی کرپشن کی جو کہ پروونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 پوکا جسے کہتے ہیں اس کے تحت تھی، اور دوسری منی لانڈرنگ کی۔ ایف آئی اے کا کیس یہ ہے کہ شہباز شریف جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے اور ان کے خاندان نے کرپشن کی، اور انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو بہت زیادہ ان ایکسپلینڈ پیسہ وصول کیا، اور وہ سارا ان اپنے رمضان شوگر مل کے جو ملازمین ہیں لو ویج کے، ان کے نام کے اوپر کھولے ہوئے اکاؤنٹ میں سے اس پہ سے لانڈر کیا۔ لہٰذا جب یہ چالان سبمٹ ہوا تو یہ چالان جو تھا یہ بینکنگ کورٹ کا، اس میں کوئی آفینس نہیں تھا، تو اس لیے بینکنگ کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اپنی ضمانتیں جو ہیں وہ لاہور کی بینکنگ کورٹ سے انٹرم بیلز لی ہوئی تھی۔ جب ایف آئی اے نے اپنا چالان سبمٹ کروایا اینٹی کرپشن کی عدالت میں سینٹرل، تو وہاں پہ بینکنگ کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ان رائٹنگ کہ یہ آپ کو چالان ہماری کورٹ میں جمع کرانا ہے، کیونکہ بیل اپلیکیشنز یہاں چل رہی ہے۔ سو ان کمپلائنس آف آنریبل کورٹس آرڈر، ایف آئی اے نے وہ چالان جمع کروا دیا بینکنگ کی کورٹ میں along with an application، جس کو آبجیکشن بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اس کیس کے اندر آپ اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، دوسرے کورٹ کی جورسڈکشن ہے، کیونکہ اگر آپ غلط جورسڈکشن میں کیس فائل کر دیں گے تو کل یہ چیز بینیفٹ دے سکتی ہے کہ اس کو کسی بھی سٹیج کے اوپر جا کے اس کو گراؤنڈ بنا کے پھر سے وہ ٹرائل دوبارہ شروع کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جورسڈکشن کا جو ایشو ہے یہ سب سے پہلے سیٹل کر لیا جائے۔ اس پہ دونوں سائڈ سے آرگومنٹ ہوئے۔ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر ایک نقطہ جو ان کی طرف سے اٹھایا گیا، کیونکہ یہ بڑی ان کی خواہش تھی کہ یہ بینکنگ کورٹ میں کچھ عرصہ معاملہ چلے، وہ یہ تھا کہ اس کیس کے اندر جو بینکرز ہیں ان کے رول کے اوپر ایف آئی اے نے کوئی حتمی جواب جمع نہیں کروایا ہے کہ بینکرز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہ وہ بینکرز جنہوں نے یہ اکاؤنٹس کھولے۔ اس کے اوپر جو آج ایک رپورٹ پیش کی گئی بینکرز کے رول کو لے کے ایف آئی اے کی طرف سے، وہ عدالت میں پڑھ کے بھی سنائی گئی۔ اس میں بینکرز کا رول جو تھا کہ اس میں ایف آئی اے کا یہ ماننا ہے کہ بینکرز کی کرمنالٹی کے ثبوت نہیں ملے، جو اس کے اندر بینکرز انوالو تھے ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ ریگولیٹری فیلئر کا تھا، کیونکہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ جو 14 بے نامی ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جو ان کے ملازمین ہیں، ان کی ایڈمیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس کھولے ہم نے خود تھے لیکن ان کی ماں پہ کھولے تھے۔ تو اب اس چیز کے اندر بینکرز کا ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
تو لہٰذا بینکرز کا جو رسپانسبلٹی تھی وہ یہ رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے جب ان اکاؤنٹس کے اندر جہاں پہ اکاؤنٹ آپ کے کھلے ہوئے، اکاؤنٹ تو پرانے کھلے ہوئے تھے جو ملازمین کے تنخواہ والے اکاؤنٹس تھے، کسی کی 15,000، کسی کی 5,000، کسی کی 20,000 تنخواہ تھی، جب ان میں اربوں روپے ٹرانزیکٹ ہو رہے تھے تو ان بینکرز کو اس کے اوپر ایس ٹی آرز جنریٹ کرنی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا ایف آئی اے نے ان بینکرز کے کردار کو لے کے، رولز کو لے کے، اور ان کا ایک نمبر بھی بہت زیادہ ہے بینکرز کا، کوئی 25-30 کے قریب بینکرز بن جاتے ہیں، ان کے رول سے متعلق اسٹیٹ بینک کو ان کا کیس ریفر کر دیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر ان بینکس اور ان بینکس کے ملازمین کے اوپر جو بھی کارروائی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے۔ کرمنل ٹرائل کے لیے ان کو اس میں سے منہا کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ بھی آج عدالت میں پیش کر دی گئی۔ اس کے بعد آرگومنٹس ہوئے دونوں سائڈ کے، اور پھر عدالت نے جب اپنا فیصلہ ریزرو کیا، اور بھی کچھ دیر پہلے ان کا آرڈر آ گیا ہے، ریٹن آرڈر آ گیا ہے، اور اس ریٹن آرڈر میں انہوں نے ایف آئی اے کی جو درخواست تھی کہ جورسڈکشن اس کورٹ کی نہیں بنتی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جو چلان تھا وہ ایف آئی اے کو واپس کر دیا اس انسٹرکشنز کے ساتھ کہ جو بھی اس کی ریلیونٹ جورسڈکشن کی عدالت ہے آپ یہ چلان اس میں جمع کرا دیں۔ اور جو ملزمان اس کیس میں 2 تھے جو انٹرم بیل کے اوپر تھے، ان کو 7 روز کے لیے ایک انٹرم بیل فردر ایکسٹینڈ کر دی کہ وہ پھر جو ریلیونٹ کورٹ جس کی جورسڈکشن ہے اپنی ضمانت کا معاملہ بھی وہاں لے جائے۔ تو یہ ابھی اس کیس کا سٹیٹس ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہونا ہے کہ یہ کیس اب اس کے بعد ایف آئی اے کی طرف سے اینٹی کرپشن کی جو جورسڈکشن ہے اس کی عدالت میں فائل کیا جانا ہے، چلان وہاں داخل ہوگا، اور اس کے بعد معاملات وہاں پہ آگے بڑھیں گے۔ آف کورس آپ وہ پھر دیکھیں گے وہ جو پورا ایک ٹرائل کا سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہوگا۔ یہ کیس، اس کیس کے بارے میں ایک کلیئرٹی، اور جو کچھ دن پہلے یہ لاہور ہائی کورٹ بھی گئے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کیس آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ کیس ایف آئی اے کا جو شروع ہوا، یہ شروع ہوا جب شوگر کمیشن بنایا گیا، اور شوگر کمیشن نے جب مختلف کیسز فیکٹریز کو دیکھا تو اس میں رمضان شوگر مل کے کیسز میں کچھ منی لانڈرنگ اور بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ لگا، اور اس کے نتیجے میں یہ پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اور وہ انویسٹیگیشن جب سامنے آئی تو یہ تمام رمضان شوگر مل کو لے کے اس میں ان اکاؤنٹس کا پتہ چلا، اور اس کے اوپر وہ کیس بنایا گیا، اور منی لانڈرنگ چونکہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے تو اس لیے ایف آئی اے نے کیس بنایا۔ اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 2-4 روز پہلے شہباز شریف صاحب اور ان کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کرتے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ آلریڈی نیب میں چل رہا ہے، اور اس کے اوپر آنریبل کورٹ کا بڑا اچھا آبزرویشن تھا کہ نیب میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو اور معاملہ ہے، اور آپ کی پٹیشن کے اندر بھی آپ نے دونوں کا کوئی تقابلی جائزہ تو دیا نہیں کہ کس طرح سے یہ سملر کیسز ہیں، کیونکہ پبلک میں وہ بار بار جا کے یہ کہتے ہیں، آپ جتنی وہ میڈیا ٹاکس کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہی کیس تو ہمارا ایف آئی اے میں چل رہا ہے، یہی کیس ہمارا نیب میں چل رہا ہے۔ ہم بارہا ان کو عرض کر چکے ہیں کہ آپ منی لانڈرر ہیں، یہ بات طے ہے۔ اب آپ نے ایک واردات چیچا وطنی میں کی ہے تو اس کا مقدمہ الگ چلے گا، دوسری پتوں کی میں کی ہے اس کا کیس الگ چلے گا، چوتھی واردات آپ کہیں اور کریں گے اس کا معاملہ الگ چلے گا۔ ہر اوفینس جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے انلیس رینٹل اس کا آپس میں کچھ ہو۔ جو ایک ہی چیز اس کے اندر ربط ہے وہ یہی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ آپ نے اس کیس میں بھی کی ہے جو نیب کے پاس ہے، اور اس میں بھی کی ہے۔ اور یہ بھی کمال حیرت کی بات تھی کہ ان کی طرف سے درخواست یہ تھی کہ شاید ان کا کیس نیب کو بھی بھیج دیا جائے۔ تو یہ بھی ان کی بڑی ایک نئی خواہش آ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب سے نکال دیا جائے، نیب بڑا برا ادارہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب بھیج دیا جائے۔ تو عدالت کے سامنے جب وہ کوئی یہ جواب نہیں دے سکے تو ان کو اپنی پٹیشن وہاں سے واپس لینی پڑی، ورنہ ایڈورس آرڈر آ سکتا تھا، تو اس لیے وہ کیس ان کا لاہور ہائی کورٹ سے ڈسمس ہو گیا۔ لہٰذا ان کا یہ جو کلیم پبلک میں ہے، بارہا یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا تو جی ایک ہی کیس ہے، یہ ایف آئی اے والے بھی الگ چلا رہے ہیں، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وہ فیل ہو گیا۔ اس لیے ان کی پوزیشن آج کی ڈیٹ میں، شہباز شریف کی پوزیشن چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا قانونی سطح پہ ہو، وہ ہے ڈسمسڈ ایز وڈرون۔ جو درخواست بازی یہ اقتدار میں آنے کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی، اور جو درخواست بازی عدالتوں میں ریلیف کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی۔ اب ان کو جواب دینے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے عدالت میں جو جواب دینے ہیں وہ عدالت میں ایک اپنی لیگل اسٹریٹجی کے مطابق میں چلیں گے، مجھے یقین ہے یہ بڑا کوشش کریں گے معاملے کو ڈریگ کریں۔ انشاءاللہ تمام ادارے جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو آگے چلائیں گے،
لیکن کچھ جوابات دیکھیے، ہم ایک مہذب معاشرہ ہیں، مہذب معاشروں کے اندر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو کچھ جواب دینے چاہیے، اور انہوں نے وہ آج تک کبھی اس سوالوں کا جواب نہیں دیا، نہ انہوں نے نہ ان کے کسی ترجمان نے آج تک۔ دو تین اگر آپ بیسک چیزیں ہی سمجھ لیں کہ آپ کم از کم اس کا جواب تو دیں۔ آج کوئی اسکینڈل بنتا ہے کسی اور کے اوپر تو اس سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اس کا اسپیسیفک آپ کا کیا سٹانس ہے، وہ کوئی سٹانس نہیں دیتے، وہ ایک سٹانس دیتے ہیں جی کہ یہ کاروبار کا معاملہ جو ہے میرے بچوں سے پوچھا جائے۔ بھائی آپ کے بچوں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ نہ صرف ان کے والد ہیں بلکہ آپ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے 10 سال کے لیے، اور انہی 10 سالوں میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ جب آپ چیف منسٹر نہیں ہوتے، آپ کے بچوں کا کاروبار نہیں بڑھتا، آپ کم از کم اس سوال کا جواب تو دے دیں۔ آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو رمضان شوگر مل جو آپ کے بچوں نے اپنی محنت سے نہیں بنائی، آپ خود پہلے اس مل کے سربراہ تھے، یہ مل آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں نے محنت کر کے، کوئی سلمان شہباز نے جب آکسفورڈ سے ڈگری لی، پتہ نہیں کیسے لی، اس کو کوئی آکسفورڈ والوں نے ساتھ مل کی چابیاں نہیں دے دی تھی کہ رمضان شوگر مل بیٹا جا کے چلاؤ اور وہاں منی لانڈرنگ کرو۔ یہ مل آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی مل کے اندر یہ ساری منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ چیف منسٹر تھے تو آپ کے مل کے اکاؤنٹس کے اوپر ایس ٹی آر جنریٹ نہیں ہوتی تھی۔ آپ چیف منسٹر تھے تو بینکرز بھی آپ سے سوال نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ آج کوئی بھی ہم میں سے جا کے اگر بینک میں 50,000 سے اوپر کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو 4 سوالوں کا 6 سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اس سے بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکومنٹری ثبوت دینا پڑتا ہے، بھائی پیسہ کہاں سے آیا، کدھر گیا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ تھا کہ کیا آپ کا جو سیاست سے جن کا تعلق نہیں تھا، سلمان شہباز یا حمزہ تو سیاست میں تھا، کیا وہ اتنے زیادہ زوراور تھے کہ ریگولیٹرز ان کے سامنے بولتے نہیں تھے؟ ان کا سارا زور آپ کے چیف منسٹر ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور ایک اور سوال جس کا شہباز شریف صاحب ابھی جواب نہیں دیتے، اور ان کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہوگا، کہ یہ جو اورنگزیب بٹ والا معاملہ تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے گلزار کے اکاؤنٹ میں، جو کہ ایک پی این ہے آپ کے، اس میں کیسے جمع کروائے پیسے؟ جو وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے تو اس نے آپ کو دیے تھے، اور وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کرانے والا مسرور انور جو آپ کا کو ایکیوزڈ ہے، وہ نیب کے کیس میں بھی کو ایکیوزڈ ہے، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو گلزار کے اکاؤنٹ میں وہ چیک جمع بھی کراتا ہے، وہاں سے کیش بھی نکالتا ہے، اور آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں، شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیش جمع بھی کراتا ہے۔ تو کیا یہ سوال کا جواب شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں کہ مسرور انور یہ کیا، کس کی انسٹرکشن کے اوپر گلزار کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا تھا اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا تھا؟ آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ گھنٹہ گھنٹہ قوم کو بھاشن دیتے ہیں، ہمیں اسمبلی میں بھاشن دیتے ہیں، آپ اس گھنٹے میں سے صرف 3 منٹ اس بات پہ خرچ کر دیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان سے آپ کا تعلق کیا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم نے کیا ہے، وہ جو 2 دن پہلے اس نے پارلیمنٹ کے سامنے معافی مانگی ہے کہ وہ پارٹی تھی یا نہیں تھی، سرکاری تھی یا غیر سرکاری تھی، مجھے نہیں پتہ، میں اس میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ کم از کم یہ بتا دیں، پیسے تو آئے ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں اور آپ کے بے نامی اکاؤنٹوں میں، قوم کو بتا تو دیں۔ بورس جانسن جیسی بات کر لیں جی کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ مطلب دیکھو، میں تو کہہ رہا ہوں کسی طریقے سے کوئی اس کا جواب، آپ دنیا کی ہر بات کر لیتے ہیں لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو اب انشاءاللہ یہ چلان دوبارہ آگے داخل کیا جائے گا، اور گائے بگائے میں آپ کو اس سے آگاہ بھی کرتا رہوں گا جو لیگل پوزیشن ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے، میں پھر تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ یہی ہے، ڈسمسڈ ایز وڈران۔ سر لگتا ہے آپ نے میری پریس کانفرنس پوری سنی نہیں ہے، میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ ایف آئی اے نے جب چلان عدالت کے حکم کے اوپر بینکنگ کورٹ میں جمع کرایا تو ساتھ اس کے ایک درخواست جمع کرائی کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، تو کورٹ نے آج ایف آئی اے کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی اور کہا کہ جی ہماری عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ پھر دوسری عدالت میں چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے ایف آئی اے کو اور ان کی لیگل ٹیم کو انعام دینا چاہیے کہ انہوں نے عدالت کے سامنے صحیح سٹانس لیا، اور شہباز شریف اور ان کے مہنگے ترین وکلاء ناکام ہوئے۔
فائن یا سزا کیا ہو سکتی؟ دیکھیں، جو شہباز شریف نے، سب سے پہلی تو بات ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے حکم کی کیا وہ پاسداری کی گئی، کیونکہ جب کیبنٹ کی طرف سے بھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسٹرکشنز پاس ہوئی ہیں لیگل ٹیم کو، اٹارنی جنرل صاحب کو، کہ کیونکہ اس مقدمے میں فیڈرل گورنمنٹ پارٹی تھی، کیونکہ وفاقی کابینہ نے نواز شریف کو جانے کی ایک دفعہ اجازت دی تھی. اس میں ایک شرط تھی کہ آپ نے شورٹی بانڈ دینی ہے اپنے پہ عائد شدہ جرمانے کی، جو کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ان کی پرسنل انڈرٹیکنگ کے اوپر ختم کر دی. لیکن اس انڈرٹیکنگ کی کچھ شرائط تھی. ان میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ اپنی صحت یابی کے بعد واپس آئیں گے. اب صحت یابی کا ڈٹرمنیشن کیسے ہونا ہے، اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ یہ اپنی میڈیکل رپورٹس سبمٹ کرائیں گے. آج دن تک انہوں نے اپنے ڈاکٹر، جس کا نام ڈاکٹر لارنس رمیش، پتہ نہیں اس کا سر نیم اور کیا ہے، 3 اس کے نام ہیں، اس کی لیٹرز کے سوا کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کرایا ہے. ابھی تک شاید کوئی 2 یا 4 ان کے شاید جمع ہوئے ہوں گے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن وہ تمام ڈاکٹر، یہ لارنس رمیش جو ہے، یہ اسی کے سرٹیفکیٹس ہیں، لیٹرز ہیں کہ جس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف بڑا بیمار ہے. لیکن اس کا کیا علاج ہوا ہے؟ نواز شریف بڑا بیمار ہے، یہ تو قوم کو پچھلے 40 سال سے پتہ ہے، لیکن یہ تو بتا دینا کہ اس کی بیماری کا علاج کیا ہو رہا ہے جس کے لیے وہ لندن گیا تھا. وہ اس لیے تو نہیں گیا ہوا کہ وہ بیمار ہے لندن گیا. تو اس کے اوپر پھر جو اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ایک میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے لکھا ہے کہ آپ ڈٹرمن کر دیجئے کہ یہ جو انہوں نے کورٹ میں اپنے لیٹرز جمع کروائے ہیں ڈاکٹر رمیش کے، وہ کیا یہ ثابت کرتے ہیں کہ نواز شریف بیمار ہے یا اس کا کوئی علاج ہو رہا ہے اور اس کے آنے کی کوئی توقع ہے. اس کے بعد ایک تیسری شرط بھی اس انڈرٹیکنگ کے اندر یہ تھی کہ حکومت پاکستان کو اگر یہ لگے کہ ان کی یہ صحت ٹھیک ہو چکے ہیں اور یہ واپس نہیں آ رہے، تو ان کے نامزد کردہ نمائندے، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہائی کمیشن کا وہاں بندہ ہو، جس کو ایکسیس دی جائے ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور فزیشنز جو بھی ہیں، جو کہ اس سے جا کے یہ بات کی تصدیق کر سکے کہ ان کا علاج ہو رہا ہے. اس بابت بھی یہ حکم عدولی کر چکے ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان ان کو باقاعدہ طور پہ لکھ چکی ہے ماضی میں کہ جی آپ اپنی صحت سے متعلقہ ہمیں یہ ایکسیس دیں. تو اس کا بھی انہوں نے ہمیں کوئی ایکسیس نہیں دی ہے. تو گراؤنڈز سارے اویلیبل ہیں کہ انہوں نے عدالت کی حکم عدولی کی ہے. اگر یہ عدالت کے سامنے ثابت ہوتا ہے تو اب 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپشن عدالت کے سامنے یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے، کیونکہ انہوں نے عدالت میں کنٹیمپٹ کی ہے اس کا آرڈر نہ مان کے. اور عدالت ان کو اسپیسیفک ڈائریکشن بھی جاری کر سکتی ہے کہ جی آپ ان کو لے کے آئیں، عدالت میں پیش کریں. اس صورت میں شہباز شریف صاحب پابند ہوں گے، اور اگر وہ فیل ہوتے ہیں ان کو پیش کرنے سے تو وہ پھر کنٹیمپٹ ہو جائے گی. تو جو اس انڈرٹیکنگ کے بعد ان کی جو پوزیشن ہے، اور وفاقی حکومت نے جو بھی پوزیشن لی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے، جو کہ خود کہتے تھے جی کہ ہم خود ہی آ رہے ہیں، اب بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ نہ کرنا. کیونکہ عدالت بھی دیکھیے کنٹیمپٹ لگانے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ شہباز شریف کو انسٹرکشن جاری کرے کہ جی آپ ان کو لے کے آئیں، کیونکہ عدالت کی انسٹرکشنز نواز شریف کے بارے میں تو آلریڈی موجود ہیں. آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کر چکی ہے، اور پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کرنے سے پہلے، اشتہاری ڈکلیئر کرنے سے پہلے ان کو باقاعدہ انہوں نے موقع بھی دیا تھا کہ جی آپ واپس آ جائیں. تو وہ نہیں آئے، جس کا مطلب ہے کہ کورٹس تو پہلے ہی نہیں مانتی کہ نواز شریف بیمار ہے. اگر کسی کو کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس یا کوئی اطلاع ہے کہ وہ واقعی بیمار ہیں، تو مجھے نہیں پتہ، لیکن نہ عدالتیں مان رہی ہیں نہ ڈاکٹر مان. بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کورٹ شہباز شریف کو کہتی ہے وہ جائیں اور نواز شریف کو لے کر آئیں، تو شہباز شریف کی گارنٹی بھی پھر آپ کو کوئی چاہیے ہوگی کہ شہباز شریف کا گارنٹر کون بنے، حمزہ بنے یا پارٹی لیڈر بنے، یا بغیر گارنٹی کے شہباز شریف کو جانے دیں گے؟ اور اگر شہباز شریف بھی چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے، تو حکومت کے پاس آگے الیکشن میں دیکھنے کے لیے کیا نہیں، دیکھیے 2 چیزیں ہیں. عدالت شہباز شریف کو یہ تو اس لیے نہیں کہے گی کہ نواز شریف کو لے کے آؤ، کیونکہ نواز شریف کا کوئی نک وقت ہے جڑا آپ نہیں آ سکتے. بھائی وہ تو کہیں گے کہ وہ آئے اور آپ ان کو کہیں. شہباز شریف کا اپنا ECL کا معاملہ تو الگ ہے. نواز شریف اگر اتنا سمجھدار ہے کہ سارا دن وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں ملک دشمن عناصر سے ملاقات کرتا رہتا ہے، تو اس نے صرف وہاں سے اپنے آپ کو ہائی کمیشن کے حوالے کرنا ہے. ہم اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے پاکستان لے آئیں گے، کیونکہ پاسپورٹ تو جناب کے پاس ہے نہیں. ان کو تو ہم نے ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ دینا ہے.
وہ ویلڈ ہی صرف پاکستان کے لیے ہونا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر انہیں پاکستان آنا ہے. تو شہباز شریف کے باہر جانے کی ویسے کوشش ان کی بڑی ہے، لیکن ہمارے ہاں سے تو کوئی نہ ان کو اجازت ملے گی، اور اگر عدالت میں بھی معاملہ گیا تو حکومت اس کو پورا کنٹیسٹ کرے گی، کیونکہ آدھا خاندان جن کا بگوڑا ہے ان کو کیسے جانے دیا جا سکتا ہے. اچھا سر، ایک بات یہ ہے کہ آپ کا شروع سے آپ کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ کافی ٹیکنیکل ہوتی ہے، عام فہم شخص کو وہ سمجھ نہیں آتی. 3.5 پونے 4 سال سے سر یہ ایک سارا پروسیس چل رہا ہے، لیکن میاں صاحب باہر ہیں، شہباز شریف صاحب کل پارلیمنٹ میں خوب برسے ہیں، حمزہ صاحب اس طرح ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کہاں سمجھتے ہیں کوئی کیسز اتنے ویک ہیں یا کوئی آگے پروسیس ایسا ہے؟ یہ ذرا ایک عام لوگوں کو بتایا. اور دوسرا یہ کہ نواز شریف کو جب وہ گئے ہیں باہر تو پنجاب گورنمنٹ نے ہی رپورٹس وغیرہ دی تھی نا، اس حوالے سے کیا انویسٹیگیٹ کیا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ نے کہا بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو میرا تو خیال ہے کہ کیسز بڑے ٹیکنیکل ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو عام زبان میں سمجھا سکوں. شاید کہیں کامیاب ہو جاتا ہوں، کہیں نہیں ہوتا ہوں. دوسری جو بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پرائم منسٹر بھی جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر قوم سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی جو اس ملک کی ہم سمجھتے ہیں کہ جب نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی بنائی گئی ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ ہے رول آف لاء کا. اب یہ کوئی میں نواز شریف شہباز شریف اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ہم سب کی زندگیوں سے جڑی ہوئی ایک بات کر رہا ہوں. رول آف لاء کیا ہے؟ رول آف لاء یہ ہے کہ میں اگر کوئی جرم کروں تو مجھے سزا ہو اور فوراً سزا ہو جائے. میں اگر بے گناہ ہوں تو مجھے بریت ہو جائے، فوراً بریت ہو جائے. میرا آپ سے اگر کوئی سول ڈسپیوٹ ہو جائے، کانٹریکچول ڈسپیوٹ ہو جائے، معاہدے کا خلاف ورزی ہو جائے، زمین کا کوئی ایشو ہو جائے، وہ عدالتوں میں فیصلہ ہو اور اس چیز کے برعکس ہو کہ میری پوزیشن کیا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے. انفارچونیٹلی یہ چیز ہمارے ہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ چیز تو ہم سب جانتے ہیں. ہمیں تو اس معاشرے کے قیام کی طرف بڑھنا ہوگا جہاں پہ رول آف لاء ہو. اب یہ تمام چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. یہ تمام کیسز جو ہیں جن کو آپ نے بھی خود ہی کہا کہ بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، تو پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کیسز کو بہتر بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں، اور اسپیشلی جو وائٹ کالر کرائم ہے، وائٹ کالر کرائم کے اندر کبھی بھی ڈائریکٹ ایویڈنس بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے اندر بہت سارا کورابریٹنگ ایویڈنس ہوتا ہے جو کہ ایک چیز اسٹیبلش کرتا ہے، اور پھر وہ جو ایکسپرٹس ہیں اس کے وہ نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. بڑے کمپلیکس کیسز ہوتے ہیں. جی ایف آئی اے کا ہی کیس لے لیجئے تو اس میں 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جو اس میں عدالت میں پیش کی گئی ہیں، اور وہ 17,000 ٹرانزیکشن ایک ٹرانزیکشن کے اوپر ایویڈنس ہونا ہے جو کہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو پہلے تو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے کی جو تفتیش ہے وہ ڈیٹیل ہو اور اس کے اندر کوئی سکم نہ چھوڑا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے ٹرائل اور پروسیکیوشن کا سلسلہ ہے، وہ عدالتوں میں چلنا ہے، وہاں پہ اس کو پرسو کیا جانا ہے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر ٹائم لگتا ہے کیونکہ چیزیں عدالتوں سے طے ہونی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کیسز کے اندر کمزوری ہے یا کچھ اور چیز ہے. نظام کے اندر ضرور کمزوری ہے. پروسیکیوشن اور ڈیفنس کبھی ایک اس پہ نہیں ہوتے. پروسیکیوشن یوزلی ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کیسز کے اندر اسپیشل پروسیکیوٹر لگائے جائیں جو کہ اچھے ہوں، مارکیٹ سے ہوں، لیکن جو وائٹ کالر کے ملزمان ہوتے ہیں ان کے وکلا ذرا زیادہ زوراور ہوتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے بار کونسلز، بار ایسوسیشن کے اندر بھی ان کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو حکومت نے، کیونکہ رسپانسبلٹی یہ جو رول آف لاء کی ہے نا، جہاں پہ انصاف ہوتا نظر آئے، وہ حکومت کی بھی ہے، عدالتوں کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے. تو اس کے لیے آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور اس کے لیے آپ نے عدالتوں میں لڑنا ہے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ جی غلط کورٹ کے سامنے کیس چلتا رہتا، 6 مہینے بعد کہتے ہو ہماری تو جورسڈکشن ہی نہیں تھی. تو پروسیکیوشن نے اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے اسٹانس لیا. وہ اپلیکیشن جو 6 مہینے بعد دوسری پارٹی ڈال سکتی تھی اس کو کنٹیسٹ کیا، آج اس کا فیصلہ کروایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کو کلمینیشن کی طرف لے جانے کی ایک ایفرٹ. سر باری باری کر لیں. وفاقی حکومت نے جو پنجاب حکومت سے میڈیکل رپورٹس مانگی ہیں نواز شریف کی، اور اس کے اوپر بھی لایا ہوا جو ہے طے ہوگا کہ کیسے میں لایا جائے، تو یہ کچھ پہلے نہیں حکومت کو کر لینا چاہیے تھا؟ آپ کی حکومت کے پاس ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے، اور اس کے اندر اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو وہی سوال کہ پھر آپ اگلی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. آپ اگر 1.5 سال کو تھوڑا سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں باقی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا ہے، جو عدالت میں اگر لے کے جانا ہے تو اس کا ایک پورا اپنے پروسیس فالو کرنا ہے. اس کے لیے پنجاب حکومت سے آپ نے کہنا ہے دوبارہ میڈیکل بورڈ بنائیں. ویسے یہ میڈیکل بورڈ ایک دفعہ پہلے بھی بن چکا ہے جب پنجاب حکومت سے اس نے ضمانت میں ایکسٹینشن مانگی تھی، تو اس میڈیکل بورڈ نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی بیمار نہیں. اب نیا میڈیکل بورڈ بن رہا ہے، دیکھتے ہیں ان کے سامنے رپورٹیں جاتی ہیں کیا جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہی آپ عدالت جا سکتے ہیں. سر
सर ये बताया कि वफाकी हुकूमत इस वक्त काफ़ी अपोजिशन के साथ भी है और कल कुछ अपने ही लोग बोल पड़े परवेज कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है? क्या पीटीआई में फूट पड़ी है या इमरान खान की क़यादत पर पार्टी के लोगों का एतमाद जो है वो बहरान की वजह से कम होता जा रहा है? नहीं देखिए, ये तो इसकी तो आप अगर देखें कि ये रिपोर्टिंग ठीक होती तो फौरी तौर पे खटक साहब का कोई 10 मिनट बाद ही उन्होंने कहा भाई ये तो बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग है। जहाँ तक इख्तलाफात की बात है तो वो इख्तलाफ राय ज़रूर होता है। जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो या पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो, एक जमहूरी पार्टी है, अवामी नुमाइंदगान हैं, उन्होंने अपने लोगों के इलाके के मसले उजागर करने हैं, रेलिवेंट वज़रा से सवाल करना है। आखिर में अल्टीमेट टीम लीडर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनका फ़ैसला होता है वही प्रिवेल करता है। अगर फूट पड़ी होती तो कल खटक साहब तो बिल्कुल मौजूद थे। वो तो एक, मैं समझता हूँ, मिस रिपोर्टिंग का मामला था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी ये जो इख्तलाफात हैं, हर MNA जो है वो अपने अवाम की, अपने इलाके की चीज़ें जो हैं वो लेके आता है, और फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी वसाइल के मुताबिक ही चलना है। तो वो वाला मामला है। वो वही वाली बात है ना, जब सारी और दरखास्तें रिजेक्ट हो गई तो आखिर में ये कोशिश की गई कि जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी फूट पड़ गई। कल आपके सामने कल एक ही चीज़ पड़ी है, वो वोट पड़ी है, जो कि दोबारा से बजट पास हो गया। अच्छा सर ये बताइए कि इस वक्त फिर इन हाउस चेंज की बातें हो रही हैं, तो हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है, अदम एतमाद की या इन हाउस चेंज की बात होती है, तो ये शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस और खुर्शीद के खिलाफ केसेस इनमें तेजी आ जाती है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों की तादाद बढ़ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ को नाअहल करवा देते हैं या दीगर अपोजिशन के जो भी कैंडिडेट्स मुमकिन हैं, तो इससे इमरान खान की जो मुमकिन तब्दीली के जो खदशात हैं आप उनको दबा लेंगे? नहीं देखें, पहली तो बात है, जो आप इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, मैं तो सबसे पहले जो हाउस ऑफ शरीफ है उसके अंदर इन हाउस तब्दीली देख रहा हूँ। क्योंकि हर हफ्ते तो वहाँ तो घोड़ा चेंज हो जाता है कि फ्रंट रनर कौन है, कभी चाचा है कभी भतीजी है। तो जिन लोगों ने इन हाउस चेंज लानी है वो सबसे पहले तो अपना घोड़े का फ़ैसला कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि शहबाज के केसेस में तेज़ी या कमी या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो एक इररेलेवेंट चीज़ इसलिए है कि देखिए, केसेस तो इनके ऊपर पहले दिन से चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के जो कारनामे हैं वो उनकी चीफ़ मिनिस्ट्री से उतरने के बाद ही कौम के सामने आए हैं। वो मुख्तलिफ़ केसेस हैं, मुख्तलिफ़ अदालतों के सामने, उनकी स्टेजेस डिफरेंट हैं। पहले मामला इन्वेस्टिगेशंस का था, इस वक्त मामला प्रोसिक्यूशन का है। अब चीज़ें अदालत के सामने आ चुकी हैं, उनकी विजिबिलिटी बढ़ गई है। हर जब पेशी पड़ती है उस पेशी के ऊपर वो बाहर निकल के अवाम को एक फिर टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, जिसका हमें जवाब देना पड़ता है और हमें जवाब देना चाहिए भी, ताकि वो जो आगे अपना एक गलत बयानिया बयान करते हैं उसकी फौरी तौर पे नफ़ी हो सके। वरना तो डिसइंफॉर्मेशन के वो सरबराह हैं, तो हमें उस डिसइंफॉर्मेशन को भी काउंटर करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी वो कोई भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करेंगे तो हमारी तरफ से इमीडिएटली उसका जवाब आएगा और क्लैरिटी आएगी। और बीइंग इन गवर्नमेंट हम ज़्यादा, जो आप लोगों का सहाफ़ती एहतसाब है उसके सामने ज़्यादा होते हैं, और होना भी चाहिए। हुकूमत की ज़्यादा जवाबदेही होती है, तो लिहाजा अपोजिशन वाला तो कोई बात कर सकता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। हुकूमत वाला अगर कोई गलत बात करेगा तो आप में से मुझे यकीन है कोई 2 बंदे उसको पकड़ लेंगे, भाई ये बात तो फैक्चुअली या टेक्निकली इनकरेक्ट है। तो लिहाजा हमारी तरफ से करेक्शन बड़ी ज़रूरी है जो आती रहती है। शहजाद साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप एहतसाब की बात करते हैं और सहाफ़ती एहतसाब की भी बात करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज भी एक दुस्बा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं आपके वज़ीर पंजाब पर कि उनके जो भाई हैं तो सामने बैठ कर करप्शन कर रहे हैं, 45 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। क्या उनका भी कोई एहतसाब होगा या सिर्फ उस्मा बुखारी का होगा और एक नहीं, उस्मा बुखारी का एहतसाब पूछ रहे हैं नहीं, मैं या अच्छा। पूछ रहा हूं कि जिन पर इल्जाम लगाया उनका इल्जाम होगा या सिर्फ उस पर नहीं देखिए, ये तो जी की इल्ज़ाम लगाया है, जो भी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया, कुछ ये टेपें पहले ले आए थे, कुछ वीडियोस ले आए थे। मेरे भाई, जब इनकी करप्शन सामने आई थी तो हम लोग अदालत गए थे। आप जो भी आपके पास इल्ज़ामात हैं, देखिए तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कोई बंदा एहतसाब से मुबर्रा नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है उसका जो अप्रोप्रिएट फोरम है, पहली तो बात है एंटी करप्शन है, FIA है, NAB है। अगर आपको इन इदारों के ऊपर एतबार नहीं है तो एज़ अपोजिशन आप अदालत चले जाएँ। वैसे तो आपको फोड़ा भी निकला है तो आप फौरी तौर पर हाई कोर्ट का रुख करते हैं। ये जो आप अपनी तरफ से बड़े बड़े सो कॉल्ड करप्शन की चीज़ें पकड़ के लाए हैं, किसी फोरम के सामने तो लेके जाए।
صرف پریس کے سامنے بیٹھ کے تو اس کو کر کے چلے جانا، کوئی چیز یا تو کوئی اسپیسیفک چیز لائیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے، باقی ان کا احتساب جاری رہے گا، ہماری کوئی بھی چیز ہوگی ہم اپنے جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، جب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جو اب اس وقت عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا خاتمہ اسلام آباد جا کے ہوگا، تو سر آپ نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے کہ اسلام آباد جا کے یہ کوئی کریں گے تو اس پہ کیا جواب کیا جائے گا حکومت کی طرف سے؟ بلاول تو ایک نان سیریس کریکٹر ہے، وہ تو اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں جواب دینا بھی وہ ہے، وہ تو بیچارے سندھ سے کراچی نہیں جا سکتے تو ان کو اسلام آباد کیا آنا ہے۔ شہزاد صاحب بتائیے گا، یہ ابھی ریسنٹلی حریم شاہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، چونکہ آپ یوٹیوب والے نے پتہ سی میں نیا سوال کرنا، کرو سر کرو کرو۔ چلو یہ نے حریم شاہ نے میں کرتا نہیں حریم شاہ دے کرو، نہیں سر کرے کر ریلیونٹ یہ دو کوشچن ہوں گے، اس کیس ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਬਣਾਓਗੇ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ एक ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। دوسرا یہ ہے کہ شریف فیملی کا جو مین کلپریٹ ہے اور سارے کہتے ہیں وہ ہے سلمان شہباز۔ سلمان شہباز کیسے ملک سے فرار ہوا اور جس ادارے نے معاونت کی، کیا اس حوالے سے بھی آپ کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور کوئی حقائق سامنے لائیں گے؟ جی دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلے تو حریم شاہ والی جو ویڈیو ہے وہ بالکل اس کے اوپر ایف آئی اے نے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے ایک انکوائری بھی رجسٹر کی ہے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا اپنی طرف سے ان کی طرف سے کوئی بعد میں ویڈیو بھی آئی ہے حریم شاہ کی اور کوئی فرمائشی قسم کا وہاں سے ایک صحافی نے کچھ وہ کیا بھی ہے ان کے ساتھ ویڈیو کہ جی یہ تو ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو یہ بڑا سیریس ہے منی لانڈرنگ اور آپ اس کے اوپر مذاق نہیں کر سکتے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ایف آئی اے نے اس کے اوپر انکوائری سٹارٹ کر دی ہے اور جو برطانیہ کی ریلیونٹ ایجنسی ہے اس کو بھی ایف آئی اے نے ان سے یہ ویڈیو بھی شیئر کی ہے اور جو اس سے متعلقہ ان کی ٹریول ہسٹری ہے وہ بھی ان کو دی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ اس نے ڈکلیئر کیا ہے وہاں پہ، کیونکہ جب آپ جاتے ہیں تو کتنا پیسہ لے کے جاتے ہیں اور وہ کیا اس نے ڈکلیریشن دی ہے، کیونکہ اس کے پاس اگر زیادہ پیسے نہیں تھے تو اور اس نے اگر ڈکلیئر نہیں کیا ہے تو وہ پھر مینڈیٹری بن جاتا ہے، وہ برطانیہ کے قانون کے مطابق ہے۔ تو ہم نے برطانیہ کو وہ انفارمیشن پاس آن کر دی ہے، آنے والے دنوں میں آفیشیل بھی بھیج دیں گے۔ اگر تو دیکھیے یہ مذاق تھا تو یہ چیز اس طرح کی چیز بالکل مذاق کے قابل نہیں ہے۔ آپ پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، چاہے کوئی سیلیبریٹی بھی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی اوفینس کو، چاہے وہ ڈرگس ریلیٹڈ ہو یا منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ ہو، سیریسلی لیتے ہیں، کیونکہ اسی سے معاشرے میں پھر وہ پیغام جاتا ہے کہ آپ سیریس ہیں لا انفورسمنٹ کے بارے میں۔ اور دوسرا جو سلمان شہباز والا سوال ہے وہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے، وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ سلمان شہباز ملک سے تو جس دن ہمیں تو اس وقت سمجھیں ایس ٹی آر جنریٹ ہوئی تھی اور ابھی تحقیقاتی اداروں نے دیکھنا تھا کہ ایس ٹی آرز ہیں کیا، شہباز شریف جانتے سلمان شہباز اسی دن سے ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ سلمان شہباز شریف کا سٹیٹس برطانیہ میں کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بڑے سیریس چارجز ہیں منی لانڈرنگ کے، اور اس کو واپس لانے کے لیے ہم نے اس کی ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ بھی برطانیہ کے ساتھ فائل کر دی ہے، اور تمام جو منی لانڈرنگ کے سلمان شہباز کے اوپر کیسز ہیں اور ثبوت ہیں وہ بھی ان سے شیئر کیے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی وہ کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ سلمان شہباز شاید وہاں پہ سٹیزن شپ یا ریزیڈنسی لے چکے ہیں انویسٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر کل یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ آپ چوری کے پیسے کے ساتھ اس کو انویسٹمنٹ دکھا کے کسی دوسرے ملک کی شہریت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ یہ چیزیں بھی آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی، کیونکہ یہ تمام چیزیں تو ہم نے برطانیہ سے شیئر کر دی ہیں، لیکن جب وہ یہاں سے سلمان شہباز گیا تو میرا خیال ہے کہ وہ ای سی ایل وغیرہ پہ نہیں تھا، تو اس کو بھگانے کی بات نہیں ہے، وہ خود ہی اپنا سمجھتے ہوئے وہ بھاگ گیا۔ سر آخری سوال کر لیں۔ یہ بتائیے گا، آپ نے اپنی کانفرنس میں ڈسکس کیا تھا کہ شہباز شریف کی جو اقتدار حصول کی درخواست تھی وہ ڈسمس ہو گئی، ڈسمس وہ کون سے فورم پر ڈسمس ہوئی اور اب ان کے پاس کون سا ایسا فورم بچا ہے جس پر وہ دوبارہ حصول اقتدار کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں سے کامیابی ملنے کی توقع ہے؟ دیکھیں شہباز شریف کی تو اقتدار کے حصول کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اس کا اپنا ہی بھائی نواز شریف ہے، تو وہ جو انہوں نے بھائی میرے نے سوال کیا تھا ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر، تو میں نے یہی عرض کی تھی کہ ان ہاؤس میں تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہیں جو ریس گھوڑا کون سا ہے جس کے اوپر سارا انہوں نے شرطیں لگانی ہیں، تو وہ ادھر سے ڈسمس ایز وڈران ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر سے سپورٹ نہیں ملتی ہے، کل بھی اپنے اراکین پورے نہیں کر سکے۔ تھینک یو جی۔